السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے ایک اسپیشل سیشن رکھا تھا جس پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں گے کہ جو شفاعت کا ایک عمومی کانسیپٹ ہمارے ہاں آ گیا ہے کسی نہ کسی طرح سے، تو وہ اس میں قرآن کی آیات کے کی روشنی میں ہم دیکھیں تو وہ کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور یہ بنیادی چیز تو ہمیں ویسے تو پتہ ہی ہے، لیکن اصل میں ترتیب الٹ جاتی ہے اکثر اوقات کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس نے سب پہ حکمرانی کرنی ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں جو کہ اس کتاب کی صورت میں ہمیں دے دیے گئے ہیں، اور اس میں بتایا بھی گیا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے قرآن میں کہ یہ ایک میزان ہے کہ کوئی بھی چیز جس کو تم نے پرکھ کے دیکھنا ہو کہ کیا وہ صحیح ہے یا نہیں، تو اس میزان میں لا کے تولو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ سونا ہے یا پیتل ہے، تو قرآن اس کو واضح کر کے رکھ دے گا۔ دوسرا اگر اس طرح سے کہیں تو فرقان کا لفظ بھی عیسوی میں استعمال کیا گیا کہ جو حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والی چیز اور ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی چیز قرآن پاک ہے۔ ظاہری سی بات ہے کچھ کنفیوژنز پیدا ہو گئی تھی، اور میں عمومی طور پہ اس سے پہلے کہ میں سٹارٹ کروں تو میں اپنے ذہن میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے خود تو نہیں ریسرچ کی تھی، کبھی ادھر سے سن لیا، کبھی ادھر سے سن لیا، کبھی مسجد میں گئے تو خطبے میں سن لیا، کبھی کسی اہل علم کے پاس بیٹھے تو اس نے کچھ ذکر کر لیا، تو ایک عمومی سا کانسیپٹ اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے ہی ہماری موت ہوگی، ہم جان نکالی جائے گی اور یہ چیزیں سٹارٹ ہوں گی تو قبر میں پہنچایا جائے گا، تو قبر میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ کچھ پہلے کوئی شفاعت کا موقع آئے گا، اس میں شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات کی گئی کہ بھئی وہ آئیں گے شفاعت کریں گے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے روز جزا کا کچھ اس طرح کا ہلکا پھلکا ذہن میں کانسیپٹ بیٹھا ہوا تھا کہ کیونکہ ہم بے شک پیدائشی ہیں لیکن مسلمان ہیں، جیسے بھی ہیں گناہ ثواب جو بھی کیے ہیں لیکن ہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، تو جب ہم جائیں گے ادھر قیامت والے دن کھڑے ہوں گے، روز جزا کا ٹائم آئے گا، روز جزا پہ جب یہ سارے کھڑے ہوں گے تو وہ ایک کم و بیش ایک تکلف ہی ہے جو کہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہاں پہ جو سارے لیڈرز ہوں گے، جو پیغمبر ہوں گے، وہ اپنی امت کو بچا کے لے جائیں گے۔ اب وہ کس طرح سے اللہ سے منوائیں گے، یہ ساری چیزیں تو ہماری توقعات ان سے وابستہ ہو گئیں کہ ہاں جی وہ ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ ہمیں بچا کے لے جائیں گے اور یہی وہ شفاعت کریں گے، اور جو کہ قبر میں بھی تھوڑا بہت انہوں نے کیا اور ادھر بھی جا کے، تب یہ کانسیپٹ بیٹھا ہوا تھا جس پہ جب تک میں نے خود نہیں سوچا، جب تک میں نے خود نہیں پڑھا، جب تک میں نے خود ریسرچ نہیں کی۔ اور اب میں آپ کو یہ لے کے چلتا ہوں اور ایک ایک آیت کو ہم دیکھتے جائیں گے اور اس میں دیکھتے جائیں گے کہ کیا کیا چیزیں کہی گئی ہیں اور شفاعت کا بنیادی طور پہ مطلب ہے کیا، کہ شفاعت ہوتی کیا ہے۔ تو سٹارٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ نبی جو آتے ہیں، پیغمبر، یہاں ایک مجموعی طور پہ میں لے کے چلوں گا کہ جو انبیاء آتے ہیں، انبیاء اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کا بنیادی جو مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انذار و بشارت۔ انذار کہتے ہیں خبردار کرنے کو۔ خبردار کس چیز سے کرنا؟ موت کے بعد کی جو زندگی ہے، کہ یہ جو زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اس میں ہم جو اپنی حرکات کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں یا جو ثواب کر رہے ہیں، وہ ایک نہ ایک دن ہمارے سامنے آئے گا۔ وہ روز آخرت میں مرنے کے بعد ہمارا محاسبہ ہوگا، ہماری ایک ایک چیز چیک ہوگی، ہمیں دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا اور اس کی بنیاد پہ پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ اس چیز سے خبردار کرتے ہیں کہ یہ دنیا ایسے ہی نہیں بنا دی گئی، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اور انبیاء جو آتے ہیں اس چیز سے خبردار کرتے ہیں۔ اور بشارت، بشارت یہ چیز ہوتی ہے کہ صحیح اگر رویہ اختیار کر لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں اور اپنی زندگی کو ان معاملات کے مطابق ڈھال دیا گیا ہے جو کہ ہونا چاہیے، تو اس پہ پھر بشارت بھی انبیاء آ کے دیتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی مقصد اور اصل فریضہ جو انبیاء آتے ہیں اس دنیا میں جو گائیڈ کرنے کے لیے، تو ان کا کام ہی یہی ہے، انذار و بشارت۔ لیکن اس کے ساتھ وہ خدا کے حضور میں بندوں کی شفاعت بھی کرتے ہیں۔ اب
شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہم پہلے اس کے مطلب کو اچھی طرح جان لیں کہ جب شفاعت کہا جاتا ہے شفاعت ہے کیا؟ تو شفاعت یہ ہے کہ بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ہو کر یہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست ہے. شفاعت کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے تائید کرنا. تائید کرنا کس بات کی؟ جو بات پہلے بندہ کرے گا کہ بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، وہ اس پہ پشیماں ہوا، وہ اس پشیماں ہونے کے بعد اس کو ایمان لاتا ہے، تو ایمان رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، اس کی توبہ قبول کر لی جائے. جب یہ اس چیز کی توبہ کرتا ہے تو پیغمبر اس کے بعد، اس پہلے سٹیپ کے بعد اس کی تائید میں پھر وہ شفاعت کرتے ہیں. وہ پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ تیرا بندہ ہے کہ تیری یہ گناہ کر کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، یہ مغفرت چاہ رہا ہے، یہ استغفار کر رہا ہے، یہ بخشش کا امیدوار ہے، تو اللہ میں بھی یہ کہتا ہوں آپ اس کو معاف کر دیں. یہ ہے شفاعت کا اگر ویسے مطلب سمجھا جائے کہ تائید کرنا، سیکنڈ کرنا، تو یہ اسے کہا جاتا ہے. تو لہٰذا بندے کی طرف سے توبہ و استغفار کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ بندہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوگا، وہ ساری چیزیں کرے گا، تو اس کے بعد پھر یہ چیز آتی ہے جو کہ انبیاء کی طرف سے، یا ہم اب بات کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی شفاعت کا بندہ توقع کر سکتا ہے. اور شفاعت کرنے والا استغفار میں فرد ثانی یعنی کہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، اور مغفرت چاہنے والے کی زبان ہوتا ہے، یعنی کہ جو بات وہ کرے گا اس کی تائید میں آ کے یہ بات کی جائے گی. اور دعا و مناجات اور خضوع و تذلل میں اس کا وسیلہ بن جاتا ہے کہ اب جو بندے کی طرف سے دعا کی جا رہی ہے یا مغفرت کی درخواست کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اس کے اندر اس دعا و مناجات اور خضوع و تذلل، خضوع ہوتا ہے جھک جانے کا احساس کہ جب آپ جھک جائیں اس کے اندر، اور تذلل یعنی کہ پیشانی اپنی زمین پہ رکھ دی. تو جب یہ سارے کام بندے نے کر دیا تو پھر اس کے بعد پھر توقع کی جاتی ہے کہ پھر اب اللہ کہ رسول اور جو انبیاء آئے ہوئے ہیں وہ بھی اس کی تائید میں کریں. اور اس کی سب سے پہلی چیز آپ دیکھ لیں کہ یہ بات پروف کس طرح سے ہوتی ہے کہ سورہ المنافقون ہے تو اس کی یہ آیت نمبر ہے 63 نمبر غالباً صورت ہے، اور اس کی 5 نمبر آیت ہے کہ ایسے بدقسمت ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر مٹکاتے ہیں، اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ بڑے غرور کے ساتھ اعراض کر لیتے ہیں. اب اگر یہ رویہ ہو تو پیغمبر کا ہاتھ اٹھانا بےمانی ہو جاتا ہے. اب اس میں پیغمبر کیا دعا کریں گے جب بندہ پشیمان ہی نہیں ہے، جب بندے کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، جب وہ اللہ سے اپنی استغفار کر ہی نہیں رہا، جب وہ اپنی مغفرت طلب ہی نہیں کر رہا، تو پھر پیغمبر اگر ہاتھ اٹھائیں گے بھی صحیح تو ان کا بےمانی ہو جاتی ہے یہ چیز. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جب یہ چیز ہو سکتی ہے، اب یہ اس کا جو پہلا موقع آتا ہے، وہ پہلا موقع کس ٹائم آتا ہے کہ انبیاء آئے، انہوں نے انذار و بشارت کی، انذار و بشارت کی، اس کے نتیجے میں کچھ لوگ اب ایمان لے کے آئے، ایمان لے آئے، انہوں نے مان لیا کہ خدا ہے، ہمارا مرنے کے بعد محاسبہ ہوگا، ہم جو بھی چیزیں اعمال یہاں پہ کر رہے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. وہ ایمان لے آئے، انہوں نے مان لیا، اللہ کو بھی مان لیا، اللہ کے رسول کو بھی مان لیا. تو اس کا پہلا موقع اسی ٹائم آ جاتا ہے جب بندہ ایمان لے آتا ہے، اور پھر جو انبیاء ہیں اور جو نبی ہیں اس کے لیے استغفار کرتا ہے. یعنی کہ اس ٹائم انسان شعوری طور پہ اس چیز کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کی جو میں نے زندگی گزاری ہے میں اس پہ اب ایک لکیر پھیر رہا ہوں، میں اس کی تنسیخ کر رہا ہوں، اور اب مجھے چیز سمجھ آ گئی ہوئی ہے، تو اب میں اپنی زندگی اسی طرح اللہ کی اطاعت میں سر تسلیم خم کر کے اللہ کی جو باتیں مجھے بیان کی گئی ہیں میں اس کے مطابق زندگی ڈالنے کی کوشش کروں گا. تو اس سے پہلے کی جب ساری زندگی کو وہ جب لکیر پھیر دیتا ہے، جب تنسیخ کر دیتا ہے، تو تب نبی بھی اس کے لیے استغفار کرتا ہے. یہ اس کا پہلا موقع ہوتا ہے. اب دوسرا موقع کیا ہوتا ہے؟ دوسرا موقع تب آتا ہے جب
وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. اب ایمان لے آئے, ایمان لانے کے بعد بھی انسان ہے, اس پہ جذبات کا غلبہ بھی ہوتا ہے, اس پہ باقی یہ ساری چیزیں بھی ہو جاتی ہیں, خواہشات بھی آتی ہیں, لیکن سرکشی کے مقام پہ نہیں کھڑا ہوتا. جب سرکشی کے مقام پہ نہیں کھڑا ہوتا, لیکن کبھی کبھار کسی وجہ سے کچھ گناہ ہو گیا, اور پھر اس کے بعد وہ تائب ہو کے خدا سے مغفرت چاہتا ہے, خدا سے مغفرت چاہتا ہے, غلطی ہو گئی, مغفرت چاہا, تو پھر اس کو دیکھنے کے لیے ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ زمانہ رسالت کے منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نصیحت فرمائی ہے سورہ نساء میں, کہ اگر وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو بالکل اسی ترتیب سے کہا ہے کہ خود بھی مغفرت کی دعا کریں اور پیغمبر سے بھی اس کی درخواست کریں, کہ پہلے وہ خود دعا کریں گے, پھر وہ پیغمبر سے اس کی درخواست کریں گے. تو ان دونوں چیزوں سے کیا ہوگا کہ ان کا یہ رجوع جو ہے خدا کی رحمت کو ان کی طرف متوجہ کرنے کا باعث بنے گا. اس پہ بھی بشارت نہیں دے دی گئی کہ تم نے خود بھی مغفرت کر لی, رسول نے بھی مغفرت کی دعا کر لی, بشارت دے دی گئی نہیں. اس پہ صرف یہ ہوگا کہ خدا کی رحمت متوجہ ہو جائے گی کہ اس کا معاملہ بھی دیکھنا ہے. اور یہ سورہ نساء کی ہی آیت ہے, اس میں چوتھی سورت ہے اور اس کی 64 نمبر غالباً یہ آیت ہے کہ اگر یہ اس وقت تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے, کہ جب انہوں نے غلطی کی اور غلطی پر متوجہ ہو گئے تھے, تو اگر یہ اس ٹائم تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے جب انہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا, پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا, یعنی کہ شفاعت کرتے, تو اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے. یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو گئی, تو پتہ چلتا کہ اللہ توبہ قبول بھی کرتا ہے, مہربان بھی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن میں جگہ جگہ بندوں کو توبہ استغفار کی دعوت دی ہے, کہا ہے, فرمایا ہے کہ میرے بندو تم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو, تمہارا پروردگار غفور و رحیم ہے, تم اس کی طرف رجوع کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یاد رکھو ایمان والے اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے. پھر توبہ استغفار کے لیے ایک سنت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح کر دی. یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جس چیز کو پسند کیا کہ میں یہ والی چیز کروں گا تو اس کو سنت اللہ کہتے ہیں. اور اپنی یہ سنت بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ گناہ کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو توبہ کر لینی چاہیے. اور یہ 3 سینیریوز ہیں جس کے اوپر میں پھر یہ ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ گناہ ہو گیا, ایمان لے آئے, ایمان لے آنے کے بعد اب تھوڑا گناہ ہو گیا, سرکشی کے مقام پہ انسان نہیں کھڑا ہوا, کسی بھی بھول چوک کی وجہ سے, نسیان کی وجہ سے, جذبات کے غلبے کی وجہ سے کسی ٹائم پہ ہو گیا, تو اس کے بعد فوراً ہی متوجہ ہوئے, فوراً ہی پتہ چلا کہ بھئی یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں, فوراً توبہ کی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے اللہ پہ حق قائم ہو جاتا ہے. لوگوں کی توبہ کا جب وہ کرتے ہیں تو اس کو قبول کرنے کا حق قائم ہو جاتا ہے. جب جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں. اور پھر دوسری ایکسٹریم کیس بتائیے, ان لوگوں کی توبہ اللہ کے نزدیک کوئی توبہ نہیں جو زندگی بھر گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں کہ موت سر پر آن کھڑی ہوئی ہے تو توبہ کا وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں. تو دونوں ایکسٹریم واضح ہو گئی کہ ایک ایکسٹریم میں کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی گناہ ہوا, سرکشی نہیں ہے, گناہ ہوا, غلطی سے ہو گیا, فوراً ہی پشیمانی پیدا ہوئی, فوراً توبہ کے لیے جھک گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا غفور و رحیم ہے اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ اس کا حق قائم ہو گیا کہ اس کی توبہ میں قبول کروں. اس نے اپنا حق قائم کر لیا, میرے پہ لازم ہو گیا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں, یہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے. اور دوسری ایکسٹریم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ساری زندگی گناہ کرتے رہے, کوئی پشیمانی کا احساس بھی نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, ایسے ہی لے کے چلتے رہے, اور پھر مرنے کا ٹائم آ گیا. جب ایک ایسا وقت آ جاتا ہے جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا زندگی سے اس جگہ سے جانے کا ٹائم آ گیا ہوا ہے,
اس ٹائم دیکھ کر پھر توبہ کر لینا، جس طرح سے فرعون نے اس ٹائم پہ کی تھی کہ نہیں اب میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، تو اس ٹائم قبول نہیں کی جائے گی۔ جب موت سر پہ کھڑی ہے، جب پتہ چل گیا کہ اب موت آنی ہے، تو پھر توبہ کا وظیفہ پڑھنے لگ جائیں۔ تو پھر بتا دیا گیا کہ تو اب ان دونوں چیزوں کو دیکھ لیا جائے تو اس میں شفاعت اگر ہوتی بھی ہے تو اس میں اب نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا ہوگا۔ اور یہ جو چیز میں نے بتائی ہے کہ اس میں دونوں چیزوں میں کس طرح سے ہے، تو یہ سورہ نساء کی جو آیت ہے اس کو میں ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں، اس کی ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے، لیکن وہ دونوں ایکسٹریمز کیا بتائی جا رہی ہیں۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ ایک کیس، دوسرا کیس، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ دونوں ایکسٹریم جب واضح ہو گئیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ دونوں ایکسٹریم کون کون سی ہیں، تو پھر درمیانی ایک شکل رہ جاتی ہے۔ درمیانی شکل کس طرح سے ہے؟ وہ جس طرح کہتے ہیں ہما شما کے لیے، کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے گناہ بھی کیے ہیں، فوراً توبہ کی، اگر نہیں ہوئی توفیق تو اتنی بھی دیر نہیں ہوئی کہ موت اب آنکھوں کے سامنے آ گئی، اب اس زندگی سے رخصت ہونا ہے، تو پھر اب ہم توبہ کریں، تو ابھی ٹائم ہے۔ تو پچھلے سال کوئی گناہ کر لیا تھا، 6 مہینے پہلے گناہ کیا تھا، کچھ کیا تھا، توجہ ہو گئی، اب میں نے توبہ کر لی، تو اب اس کیس میں کیا ہوگا؟ تو اس کیس میں غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں غور کیجئے تو ان لوگوں کے حال پہ اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے جو گناہ کے بعد جلد ہی توبہ کرنے کی سعادت تو حاصل نہیں کر سکے، لیکن اتنی دیر بھی نہیں کی کہ موت کا وقت آن پہنچاؤ۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں پھر شفاعت کی توقع ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ پھر ایک ایسا کیس آ گیا جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی ان کی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دو چیزوں میں تو پتہ چل گیا، اب اس میں کیا، تو اس میں ایک توقع کی جا سکتی ہے کہ شفاعت ہو سکتی ہے۔ تو قرآن نے پھر اس کا اس بات کیا ہے، قرآن نے پھر اس کو کہا ہے کہ ہو سکتی ہے، اس بات کی ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر غلط تصورات کی تردید بھی پوری صراحت سے کر دی ہے جو لوگوں نے شفاعت کے بارے میں قائم کر رکھے ہیں، اور جن سے خدا کے عدل اور جزا و سزا کی وجوب کی نفی ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے طریقے سے واضح کیے ہیں کہ جو اس سے پہلے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو لوگوں نے شفاعت کے کانسیپٹ کیے ہوئے تھے، اور ہم اب 1400 سال بعد قرآن کی انہی آیات کے پیش نظر جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ کیا بنیادی طور پہ شفاعت کا کانسیپٹ بنایا گیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے ہٹ کے اس سے جو لوگوں نے بنا رکھے ہوئے ہیں۔ اور ان میں بعض کانسیپٹ تو ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ٹھیک انصاف پہ قائم ہوں، جب میں قائم بالقسط کی جب ہم نے بات کی تھی کہ ٹھیک انصاف پہ قائم ہے، تو پھر شفاعت کے نتیجے میں جس طرح کا کانسیپٹ بن جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو عدل کرنے والا ہی نہیں ہے۔ جب وہ اس طرح شفاعت ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر عدل کہاں سے ہوا؟ یا جزا و سزا، کہ ایک گناہ کر کے آیا ہوا ہے، ایک ثواب اتنے اکٹھے کر کے آیا ہوا ہے، تو جب جزا و سزا کا معاملہ آئے گا دونوں کو ایک ہی جگہ رکھ دیا جائے تو پھر یہ عدل کس طرح سے ہوگا؟ اور جزا و سزا میں فیصلہ پھر کس بنیاد پہ ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کس معاملے میں شفاعت ہو سکتی ہے، اور اب وہ شفاعت کس طرح سے کی جائے گی، یہ کس طرح سے پاسبل ہے، جو قرآن نے 4 کونے متعین کر دیا، جو حدود متعین کر دیا، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اور اس میں 3 باتیں ہیں جو اینڈ پہ پھر میں سمرائز بھی کروں گا کہ وہ 3 باتیں بنیادی ہر کسی کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بات کرے تو قرآن کی ان آیات کا آپ ریفرنس دے کے اس کو یہ 3 باتیں بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی ہوئی قائم کی ہوئی حدود ہیں۔ تو اس میں اب پہلی بات کیا ہے؟
پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ شفاعت کا اختیار یعنی کہ اس بات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے کہ کس بندے کے بارے میں شفاعت کا اذن کسی کو دینا ہے کہ نہیں. یہ جو اختیار ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ، کوئی صالح انسان، کوئی پیغمبر یا کوئی فرشتے خود ہی بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر یا اللہ تعالیٰ کے کہے بغیر ہی خود ہی آ کے اپنی کوئی بات بیان کرنا شروع کر دیں. نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اس کے مقرب فرشتے بھی اپنی طرف سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتے. اس سے پہلے خدا کو راضی کرنا ضروری ہے تاکہ شفاعت کا اذن ملے اور قبول بھی ہو جائے. یعنی کہ ترتیب یہ نہیں بتائی جا رہی کہ کسی فرشتے کا دامن تھاما جائے، کسی پیغمبر سے معاملہ طے کر لیا جائے، بلکہ پہلے اس پروردگار کو راضی کرنا ہے، اس کو راضی کیا جائے کہ وہ کسی کی شفاعت کے لیے تیار ہو جائے کہ کوئی میرے لیے کوئی بات کہنے کے لیے کہہ سکے، اس کا اذن اس کو مل جائے. تو یہ سب سے پہلی بات ہے، اور اس میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور یہ کون سی آیات ہے؟ الزمر 39 نمبر یہ سورت ہے، اور اس کی 43 اور 44 نمبر یہ آیت ہے. اور اس میں کیا کہا گیا؟ کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ کہ کتنے سخت لہجے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے. کہ پہلے کس کے پاس جایا جا رہا ہے؟ پہلے فرشتوں کے پاس جایا جا رہا ہے، پہلے پیغمبروں کے پاس جایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ طے کر لیا جائے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو اگرچہ وہ کچھ اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، کہو کہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے. زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جب اختیار کی بات کی تو کل جب ہم سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی ان آیات کو دیکھ رہے تھے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ یہ جو عذاب اب نازل کیا جائے گا تلواروں کی اور فرشتوں کی مدد کے ساتھ جنگ کی صورت میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی مرضی ہے کہ اللہ چاہے گا تو ان میں سے کسی کچھ کو سزا دے دے گا، یا چاہے گا تو سب کو سزا دے دے گا. تو اس میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غالباً یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ وہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں، جس طرح حضرت موسیٰ کی ساری قوم اس ٹائم بنی اسرائیل کی ایمان لے آئی تھی جب وہ ان کی طرف گئے تھے. تو اس کو فوراً سلسلہ کلام کو روک کر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی کہ اس کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. اور یہاں پہ اسی طرح کی چیز واضح کی جا رہی ہے، کھول کے واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے. تمام تر جو یہ اختیار ہے یہ اللہ ہی کا ہے. اور اسی طرح دوسری ایک آیت ہے الانبیاء کی 21 نمبر سورت ہے، اور اس کی 26 اور 27 نمبر آیت ہے. یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی اولاد ہے. یہ کس سینس میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے والی جو قوم تھی تو انہوں نے کس طرح سے کیا ہوا تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تعبیر کرتے تھے، اور ان کے ذہن میں جو شفاعت کا ایک کم و بیش جو کانسیپٹ بیٹھا ہوا تھا کہ وہ اس طرح سے کہ وہ انسانی دماغ جس طرح سے کام کرتا ہے وہ اس کی روشنی میں دیکھ کے کہ جس طرح سے بیٹیاں ہوتی ہیں جب وہ اپنے باپ کے گلے میں باہیں ڈال دیتی ہیں، یا وہ ضد کر کے یا کچھ اس طرح سے کر کے ان کی بات منوا لیتی ہیں، تو اسی طرح کم و بیش ان کے دماغ میں بھی یہ بیٹھا ہوا تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کے مقرب ہستیاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو ان کے ساتھ اگر ہم تعلقات اچھے کر لیں تو یہ اس دن ہماری سفارش کر دیں گے، اور یہ کیونکہ مقرب ہستیاں ہیں اور بیٹیاں ہیں تو یہ بات منوا لیں گی. تو اس کے جواب میں یہ بات کی جا رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی اولاد ہے، وہ اس تہمت سے پاک ہے. فرشتے جن کو یہ احمق خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کی اولاد نہیں. پہلی بات کی تصحیح کر دی کہ یہ اولاد نہیں ہے.
بلکہ مقرب بندے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی ہستیاں ہیں, یہ مقرب وہ ہستیاں ہیں. وہ اس کے حضور کبھی بڑھ کر نہیں بولتے کہ جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا, جب تک اللہ اجازت نہیں دیں گے, جب تک اللہ تعالیٰ اختیار نہیں دیں گے, تو یہ خود سے اپنی طرف سے بڑھ کر اللہ کے حضور میں نہیں بولتے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. تو یہ ساری چیز یہاں پہ کلیئر کر دی کہ کس طرح سے شفاعت کا تم نے کانسیپٹ بنایا ہوا ہے. پہلی چیز کی تصحیح کی کہ خدا اس چیز سے آزاد ہے کہ اس کے کوئی بیٹا یا بیٹیاں یا کچھ اس طرح کی چیز ہو, اور یہ جو ہیں کون, یہ مقرب ہستیاں ہیں, لیکن یہ بڑھ کے اس کے حضور نہیں بولتے اور اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. تو وہ پوری چیز کھول کے بیان کر دی کہ یہ جو کانسیپٹ جو بنایا گیا یہ بالکل پاک ہے. اور پہلی چیز صاف کلیئر ہو گئی کہ شفاعت کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے. اب دوسری بات کی طرف چلتے ہیں. دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ اذن الہی کے بعد بھی, کہ اللہ تعالیٰ کا اذن اب چلو مل گیا, پہلے سٹیپ میں ہم نے اس چیز کو دیکھا, اب اللہ تعالیٰ کا اذن مل گیا کے بعد بھی اسی کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت ہوگی جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا. یہاں پہ بھی اللہ کا اختیار دوبارہ سامنے آ گیا کہ پہلی چیز تو اللہ نے اذن اگر نہیں دیا تو کوئی بات آگے بڑھے گی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اختیار میرے پاس ہے, میں نے اذن دے دیا کہ اس کے بارے میں اب کوئی شفاعت یا اس کے بارے میں کوئی بات کی جا سکتی ہے, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ خود متعین کریں گے کہ کس کے بارے میں زبان کھولنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری امت کے بارے میں ہی, پھر ایک کے بارے میں موقع ملا ہے تو چلو موقع دیکھا جا رہا ہے کہ الف کے بارے میں کہا گیا تو الف کی بات کر کے فوراً بے کی بھی بات کر دی جائے, نہیں. دوسری چیز یہ فرمائی ہے کہ اذن الہی کے بعد بھی اس کے بارے میں, اسی کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت ہوگی جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا. کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کے متعلق کوئی بات نہ کر سکے گا, کیونکہ اس میں دوسرے جو شفاعت کرنے والے بھی ہیں وہ اپنی مرضی سے کسی کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکیں گے. اور اس میں یہ دو آیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, سورہ الانبیاء کی ہی ہے. ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اس کو معلوم ہے, وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے اس کے سوا جس کے لیے اللہ پسند فرمائے. یہ انہی کی بات چل رہی ہے جس پہ فرشتوں کے جب کانسیپٹ کو کلیئر کیا, اور اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے بعد وہ کون ہے, وہ خود بڑھ کر نہیں بولتے. تو پھر کب بولتے ہیں, جب اللہ کو اذن ہوتا ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے اس کے سوا جس کے لیے اللہ پسند فرمائے, کہ اب اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ اس کے بارے میں آپ کوئی بات کر سکتے ہو, تو پھر وہ اس کے لیے سفارش کرتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس کی ہیبت سے لرزتے رہتے ہیں. یعنی وہ جو کانسیپٹ بنایا گیا ہے کہ بیٹیوں کا کر کے کہ وہ لاڈ پیار ہو رہے ہوں گے یا یہ ساری چیزیں ہوں گی, تو کیا کہا کہ سفارش وہ کرتے ہیں ان کی جن کو اللہ پسند کرے, اللہ جس کے لیے پسند کرے, اور پھر اس کے بعد اس کی ہیبت سے وہ لرزتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے, اور سورہ طٰہٰ یہ 20ویں سورت ہے, 20ویں آیت ہے, 20ویں سورت ہے, اور اس کی 109 سے 110 نمبر آیت ہے, وہ جہاں پہ ہے, اس دن شفاعت نفع نہ دے گی الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند کرے, اس لیے کہ وہ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے, اور ان کا علم اس کو احاطہ نہیں کر سکتا. پہلی چیز یہ بتا دی کہ شفاعت نفع نہ دے گی. اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ نفع کہتے کس کو ہے. نفع ایک عام ایسے سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو ہم کوئی جب بھی تجارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز سپوز 10 روپے کی خرید کے لائے اور اس کے بعد ہم نے بیچی اس کو 12 روپے میں, تو ہمارا نفع کیا ہے کہ اس میں جو 2 روپے ایکسٹرا ہم نے جو رکھے ہیں وہ ہمارے نفع کے ہیں, اس میں ہمیں ایڈیشنل بینیفٹ ملا ہے, اس میں ہمیں کوئی چیز زیادہ زائد حاصل ہوئی ہے. تو
اب اگر ہم کچھ اعمال کر کے جاتے ہیں اس دنیا میں، کچھ اچھے کام کیے ہیں کچھ برے کام کیے ہیں، ان کو لے کے اگر ہم جاتے ہیں قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو جو ہم نے اعمال کیے ہیں اس پہ کچھ نفع بھی ملے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یا وہ ساری چیزیں ہوگی، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن شفاعت نفع نہ دے گی، جو کچھ کر کے آئے ہو وہی کچھ ملے گا، لیکن اللہ یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے دیں کہ اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند کرے۔ اس لیے کس لیے ہوگا؟ اس لیے کہ وہ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، جو کچھ یہ کر کے آئے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور ان کا علم جو کر کے آئے ہوئے ہیں اس کے اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب چیزیں ہیں جو ہم نے کی ہیں، جس ٹائم ہم نے سوچا ہے، جس ٹائم ہم نے گناہ کیا ہے، جب ہم نے توبہ کیا ہے، کیا سچے دل سے توبہ کی ہے نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ساری چیزیں ساری وہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے اور پھر اجازت ملے گی کوئی بات کہنا پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب بڑھتے ہیں اس تیسری چیز کی طرف۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ پہلی بات ہمارے پاس کلیئر ہو گئی، پہلی بات میں یہ کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے، اذن دیں گے کسی کو کہ شفاعت اس کے بارے میں کی بھی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات، جس بندے کے لیے شفاعت کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ بھی خود کریں گے کہ اس بندے کے لیے اب کوئی بات کرنی ہے تو کی جا سکتی ہے۔ اور اب ہم تیسری بات کی طرف جا رہے ہیں کہ جب کوئی ہستی ہمارے لیے شفاعت کرے بھی صحیح، اگر انسانوں کے لیے کسی بندے کے لیے کوئی شفاعت کی بھی جائے گی تو وہ کیا کہیں گے؟ تیسری بات یہ فرمائی ہے جن کے لیے اللہ پسند فرمائے گا اس کے متعلق بھی وہی بات کہی جائے گی جو ہر لحاظ سے صحیح ہوگی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اب اس کے بارے میں کچھ باتیں کہہ سکتے ہو، اس کے بارے میں شفاعت کر سکتے ہو، اس کو سفارش کر سکتے ہو، تو اب جو موقع ملے گا تو اس میں کوئی اپنی طرف سے بھی بات یا کچھ وہ چیز بھی کہہ دی جائے گی، نہیں، اس چیز کی فوراً نفی کر دی، اور یہ کہا گیا کہ جو شفاعت کر رہا ہوگا وہ بھی ٹھیک بات کہے گا، وہ بھی ہر لحاظ سے صحیح بات ہوگی۔ اور یہ کون سی آیت ہے؟ یہ النبا جو کہ اس کی ایک آیت ہے، اس میں کیا کہا گیا کہ اس دن جب وہی بولیں گے جنہیں رحمان اجازت دے۔ پچھلی ساری باتوں کو اگر آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہوں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس دن پھر وہی جب بولیں گے جن کو رحمان اجازت دے اور وہ صحیح بات کہیں، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ان کو اجازت ملی ہے تو وہ اپنی طرف سے کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں، وہ پھر صحیح بات کریں گے جو اس بندے کے متعلق ہوگی۔ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں، تینوں چیزیں جب آپ اس کو کمبائن کر کے دیکھیں گے تو فوراً ذہن میں بھی چیز آ جاتی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے ابھی اسی زندگی میں ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو، سرکشی کے مقام پر نہیں کھڑے ہوئے، کوئی غلط کام تمہارے سے ہو بھی جاتا ہے، انسان ہو، تمہیں ارادہ اختیار میں نے دیا ہے، جذبات ہیں، جذبات سے مغلوب ہو کے کوئی گناہ کر بھی بیٹھے ہو، فوراً تمہارے دل میں توبہ کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، آؤ گے، میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، تمہارا حق قائم ہو جاتا ہے کہ میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ کتنا رحیم ہے میرا خدا، کتنا کریم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے ہمارا خالق کہ اس نے ہمیں زندگی میں ہی یہ چیز بتا دی۔ دوسری چیز بھی بتا دی ہمیں کہ ساری زندگی کرتے رہو گے اور موت اپنے سامنے دیکھ لو گے تو پھر جا کے توبہ کرو گے تو پھر میں قبول نہیں کروں۔ کافروں کے لیے بھی ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اب یہ وہ سرکشی کا مقام ہوتا ہے جس کو کفر سے تعبیر بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب اس چیز کو بھی ذہن میں رکھا جائے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی بات پہ یقین رکھتے ہیں، تو اس بارے میں جب یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دی، تو وہ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ کتنی تاکید کی گئی ہے اس چیز کی، ہمیں پتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، ہمیں سارا کچھ پتا ہے، ہم جانتے بوجھتے پھر ایک نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے کس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ بھی کفر ہے۔
اور کفر وہ چیز ہے کہ جانتے بوجھتے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، اور جانتے بوجھتے جب ساری زندگی یہ کام کیے جائیں کہ گناہ کی کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، اور کبھی توبہ کا خیال ہی نہیں آیا، کبھی مغفرت کرنے کا مانگنے کا خیال ہی نہیں آیا، حتیٰ کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اب اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا، موت کا ٹائم آ گیا، اب فوراً بڑھ کے توبہ توبہ ہلاپنے لگ گئے، تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ خدا نے کتنے پیارے انداز میں دونوں چیزیں واضح کر دیں، پھر یہ بتا دیا کہ اب یہ شفاعت کا کانسیپٹ اب میں نے اوپن رکھ دیا ہوا ہے کہ اب درمیانی کیس میں کہ اب اگر کوئی کبھی گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کو خیال تھوڑے عرصے بعد آ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو بتایا نہیں متعین کر کے کہ اس کے بارے میں کیا ہوگا، صرف ہدایت کر دی، مغفرت مانگو، توبہ کرو، پھر ساتھ یہ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے پاس اختیار ہے، اللہ چاہے تو اس کی توبہ قبول کی جا سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اذن بھی دے دے کسی کو شفاعت کرنے کے لیے، لیکن صرف اس بندے کے لیے، اور وہ بھی کس وجہ سے، وہ بھی ابھی میں بتاتا ہوں۔ اور تیسری چیز یہ کہ جس کو اذن ملے گا بھی صحیح کہ بھئی اب اس کی شفاعت کی جا سکتی ہے، اور جس کو کہا گیا ہے تو وہ بھی جب کوئی بات کرے گا تو وہ صحیح بات کرے گا، وہ کچھ بڑھ چڑھ کے مبالغہ آرائی کر کے کچھ اس طرح سے کر کے بات نہیں کرے گا۔ تو اس کا اگر صرف میں ایک مثال دینا چاہوں کہ مثال کے طور پہ یہ ساری باتیں سن کے قرآن پاک کی ان آیات کے پیش نظر اگر ہم کچھ غور کریں تو ہمارے ذہن میں جو تھوڑا بہت ایک خاکہ سا بنتا ہے، اس کو میں ایک مثال میں ڈھالنے کی کوشش کروں تو وہ اس طرح سے بنتا ہے، اور میں صرف یہ مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ جس طرح گھر کا کوئی اگر سربراہ ہے، گھر میں رہا جا رہا ہے، وہاں پہ کوئی اگر ملازم ہے، وہاں پہ اگر کوئی بچے ہیں، ان سے کوئی نادانی میں کوئی حرکت ہو جاتی ہے، وہ اس چیز پہ سرکش نہیں ہے، وہ اس میں کوئی نادانی میں کوئی کام ہو گیا اور وہ اس پہ معافی مانگ رہے ہیں، وہ سوری کر رہے ہیں، وہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تو اندازہ ایک حد تک ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ اس چیز پہ شرمندہ ہے۔ اب واقعی اس چیز پہ شرمندہ ہے تو سربراہ نے یہ خیال کر لیا کہ ہاں معاف کر دینا چاہیے، یعنی کہ سچے دل سے وہ بندہ معافی مانگ رہا ہے، وہ غلام ہے، ملازم ہے، اپنا بچہ ہے، جو بھی ہے، اس نے سچے دل سے معافی مانگی، اندازہ ہو گیا کہ بھئی وہ واقعی اس چیز پہ پشیمان ہے، معافی مانگ رہا ہے، دل میں مان لیا کہ بھئی اس کو معافی دے دینی چاہیے، تو اب عزت دینے کے لیے ساتھ ہی اگر ماں ہے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بہن بھائی ہیں، کوئی اور کوئی اس طرح کی ہستیاں ہیں، تو ان سے جس طرح سے بندہ پوچھ لیتا ہے کہ ہاں کیا خیال ہے، پھر اس کو معاف کر دیا جائے، تو اب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ لوگ بھی جو انصاف سے ساتھ بات کریں گے تو پھر وہ معافی مل جائے گی۔ اب یہ چیز اس کی ٹوٹلی نفی کر دی گئی ہے کہ تم سارا کچھ کر کے آؤ اور پشیمان بھی نہیں ہو، مغفرت مانگ بھی نہیں رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، اور اینڈ پہ یہ سوچ کے آ جاؤ کہ یہ اس طرح سے مجھے شفاعت ہو جائے گی، اور یہ جو روز جزا ہے یہ بس اس طرح کا ایک تکلف ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ورنہ تو ہمارے پیغمبر ہمیں بچا لیں گے، یا پہلے کی جو قومیں سمجھتی تھیں کہ جو فرشتے ہیں یہ ہماری سفارش کر دیں گے تو ہم اس میں بچ جائیں گے، تو جیسے بھی ہوگا کہ اللہ تو ویسے ہی رحیم و کریم ہے تو وہ معاف کر دے گا۔ تو عدل انصاف کی ویسے تو باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرو گے دیکھ لو گے، جو بھی گناہ کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، تو یہ بس ہاں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اللہ رحم کرے گا اور اس ٹائم سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو اس پس منظر میں دیکھیں تو ساری چیزیں کھل کے یہاں پہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اب اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ پھر یہ کانسیپٹ کس طرح سے بیٹھے ہیں، تو اس پہ کچھ الفاظ میں کہہ دوں کہ بنیادی چیز جو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے ہمارے معاشرے میں یا ساری ان چیزوں میں، کہ ہم لوگوں نے قرآن کو اپنا محور مرکز نہیں بنایا، ہم نے اس کو حاکم یا حکمران تصور ہی نہیں کیا، ہم نے قرآن کے اوپر تدبر ہی اس طرح سے نہیں کیا کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو ٹھیک بات جو کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ چیز ہمیں کلیئر ہو جائے، جب قرآن پاک کو دیکھا جائے تو اس میں ہمیں ساری چیزیں معلوم ہو جائیں، اور قرآن جب وہ حد بیان کر دے کہ یہ 4 کونے میں نے متعین کر دی ہیں، انہی 4 کونوں میں وہ بات مانی جائے گی، انہی 4 کونوں میں یہ چیز دیکھی جائے گی، اس سے بڑھ کے نہیں جا سکتی،
قرآن کو وہ حیثیت ہی ہم لوگ نہیں دے پائے. تو ترتیب بالکل الٹنے کی ضرورت اس طرح سے ہے کہ وہ کچھ روایات ایسی آ گئیں، اور روایات ہوتی کیا ہیں، جو احادیث جن کو ہم کہتے ہیں، وہ احادیث کیا ہیں بنیادی طور پہ؟ وہ راویوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں جو کہ انہوں نے اس ٹائم پہ بہت واسطوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہیں، کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کچھ باتیں بیان کی ہیں، اور وہ اتنے عرصے بعد بیان کی ہیں، اور اس کی ذمہ داری بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ اس طرح سے نہیں ڈالی تھی کہ اس کو آگے جا کے وہ اس طرح سے بیان کریں گے. جب انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اپنے ذوق سے سمجھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر دوسرے تک بیان کیا، دوسرے نے تیسرے کو بیان کیا، اس طرح کئی واسطوں سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، اس میں مبالغہ، اس میں کس بندے نے کس طرح سے اس کو سمجھا، اس کا سیاق و سباق کس طرح سے تھا، اس میں کیا بات کس اس میں کہی جا رہی تھی. تو وہ جب تک ہم تک پہنچی، تو اب اس کا متعین کرنا ہے کہ بھیا کیا وہ ٹھیک اسی جگہ پہ قائم ہے جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم بیان کی تھی. تو اس میں شک و شبہات اگر پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن پاک کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. جب قرآن پاک کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو پھر خالی الذہن نہیں ہوتے. خالی الذہن اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ ذہن میں کانسیپٹ ایک پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اب قرآن میں اس کو دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب قرآن میں جو اس سے ریلیٹڈ جو بات ملے گی اس کو فوراً بڑھ کے لے لیا جائے گا، جبکہ اگر اس کے خلاف کوئی بات جا رہی ہے تو اس پہ تھوڑا سا اس کو ٹیمپر یا تھوڑا سا اٹینویٹ یا اس کے اوپر تھوڑا سا اس طرح فوکس زیادہ نہیں کیا جاتا. جبکہ ترتیب الٹنے کی کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے لیے بالکل اس طرح سے پہنچا ہے جس طرح سے اس کے اندر کسی بھی ایک لفظ کا ہیر پھیر نہیں ہے، اور اس میں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کر دی ہوئی ہیں. جب وہ ساری باتیں بیان ہو گئی ہوئی ہیں، جب اس نے قرآن نے ایک حدود اور ایک وہ چیز چار کونے متعین کر دی ہیں کہ یہ اس چیز کو انہی حدود کے اندر سمجھنا ہے، تو اب ہم کوئی روایت ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی بات اس طرح سے سامنے آتی ہے، تو ہم قرآن کوئی میزان سمجھیں، قرآن کوئی فرقان سمجھیں، قرآن کے پاس جائیں، پوچھیں کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، تو ٹھیک ہے. تو قرآن اگر اسی حدود میں، اسی چاروں کونے میں اگر وہ چیز بیٹھتی ہے تو ایکسیپٹ کر لیں گے. نہیں تو پھر کیا سمجھا جائے گا کہ راوی جو ہیں، جنہوں نے بات بیان کی ہے، ان کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوگی، کیونکہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہی بیان کرتے ہیں، اس کو اسی طرح سے ہی آگے کرتے ہیں. ان سے یہ توقع کی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ قرآن کے خلاف کوئی بات کہیں گے. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جب وہ ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ساری چیزیں کلیئر بھی ہو جاتی ہیں، اور قرآن کو وہ حیثیت میں مل جاتی ہے جو کہ دینی بنتی بھی ہے. تو جو شفاعت کے بارے میں بھی جو ہم نے پڑھا ہے، اس پہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ شفاعت کے بارے میں یہ قرآن کا نقطہ نظر ہے. اور اس سلسلے کی جو شفاعت کے سلسلے کی جو روایات ہیں، وہ انہی چاروں جو فور کارنرز ہیں انہی کی اس میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. ان روایت کو اسی روشنی میں ہی دیکھنا چاہیے، اور اس سے کوئی چیز متجاوز نظر آئے، یعنی کہ کوئی چیز اس سے بڑھتی ہوئی، کہیں اس میں کوئی مبالغہ نظر آ جائے، کہیں اس میں کوئی چیز نظر آ جائے کہ بڑھ کے بات کی جا رہی ہے، وہ حدود سے نکل رہی ہے جو کہ قرآن نے متعین کر دی ہیں، تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اس سے راویوں کے جو روایات بیان کرنے والے ہیں ان کے تصرفات سمجھ کر نظر انداز کر لینا چاہیے. یہاں پہ ہم اپنے اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ٹھیک اس چیز کا علم حاصل کر دے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتیں بتائی ہیں، اور ہمیں اپنی زندگیاں اسی کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں.